کا مرکز ہونا ہے، حضرت عیسیٰ کے نزول کی وہی جگہ ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و قیادت کے مظاہرے کی وہی جگہ ہے، انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی امامت جو محمد عربی نے فرمائی اسی سرزمین پر فرمائی، اس لیے اس کا جگر کاٹا گیا، اس کے دل کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بانٹا گیا، اور اس کے بعد اس پر وہ قابض بنائے گئے جو محمد عربی کے دشمن، اسلام کے دشمن، اس امت کے دشمن، قرآن کے دشمن، کہیں مارونیوں کو، کہیں ایزیدیوں کو، کہیں پر نصیریوں کو، کہیں پر عیسائیوں کو، اور کہیں پر کسی بھی عنوان کے دشمنوں کو موقع فراہم کیے گئے۔ یہ تاریخ کا سب سے المناک دور تھا، یہ تاریخ کا سب سے زیادہ دردناک دور تھا جس سے مسلمانوں کو گزارا گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحانات ہمیشہ ہوتے رہے، تاتاریوں نے بھی حملہ کیا اور تیموریوں نے بھی حملے کیے، اور دنیا کی وقتاً فوقتاً ایسی مجرمانہ طاقتیں اٹھتی رہیں جنہوں نے امت کو نشانہ بنایا، اور وہی بیت المقدس جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا، اب چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر مسلمانوں کو عطا کر دی جائیں گی، لہذا ابو بکر صدیق کے دور میں شام کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی، عراق کی طرف شروع کر دی گئی، اور عمر فاروق کے دور میں ایران کو فتح کر لیا گیا اور شام کو فتح کر لیا گیا، اور بیت المقدس کے پادری صاحبان نے فاتحین سے یہ کہا کہ اپنے امیر المؤمنین کو بلائیے، ہم چابی ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو پھر یہ 15 ہجری کا سال تھا کہ محمد عربی علیہ السلام کے غلام عمر ابن الخطاب مدینہ منورہ سے سفر کر کے فلسطین کی سرزمین میں تشریف لے گئے، شہر القدس میں پہنچے، اور پادریوں نے اعزاز کے ساتھ بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کی، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے ہی آسمان و زمین میں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے بڑے پیارے و محبوب بندے ہیں۔ پادریوں نے اس کا اعتراف کیا، اور وہ دور ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فلسطین اور شہر القدس خاص طور پر آ گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا 5ویں صدی ہجری کے اواخر تک، 500 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ خطہ رہا اور شہر القدس رہا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں میں آپسی انتشار ہوا، خلفشار ہوا، لڑائیاں ہوئیں، دینگ مشتیاں ہوئیں، اور حکومتیں آپس میں ٹکرائیں، جو آج کی صورتحال ہے، جیسے آج کی صورتحال ہے عرب حکومتوں کی، مسلم حکومتوں کی، آج جو ادبار، آج جو ذلت، آج جو نکبت، آج جو ان کی بے کسی کا عالم ہے، وہی کیفیت جب پیدا ہوئی تو پھر بیت المقدس مسلمانوں سے چھن کر صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور 90 سال تک ان کے ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ 6ٹھی صدی کے اواخر میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایمان، اپنے عزم، اپنی ہمت، اپنی فوج، اپنے اتحاد اور اپنی متحد فوجوں کے ذریعے دوبارہ سرزمین القدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد سے لے کر 20ویں صدی تک فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی۔ مسلمانوں نے شہر القدس کو آباد کیا، اور وہ مسجد اقصی جو کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی تجدید کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق نے مل کر تعمیر کیا، وہ مسجد اقصی، جس مسجد اقصی پر پھر حضرت سلیمان نے بڑے اضافے فرمائے اور اس کو عظیم الشان مرکز بنایا، وہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کے نبی۔ حضرت سلیمان کا رشتے میں تعلق بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ایمان میں نہیں، عقیدے میں نہیں۔ بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں رکھتے، وہ انہیں گالی بکتے ہیں، وہ انہیں جادوگر کہتے ہیں، وہ انہیں کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو جادو آتا تھا جس کے زور پہ انہوں نے حکومت چلائی۔ آج شہر القدس میں مسجد اقصی توڑ کر ہیکل سلیمانی بنانے کی ان کی پلاننگ ہے، جس کا ساز و سامان پورا تیار رکھا ہوا ہے، بس اس کی دیر ہے کہ کب خدا نخواستہ دھماکے سے اس مسجد کو اڑایا جائے گا، اور پھر تیزی کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہوگی، جس کا اصل نام ہیکل دجالی ہے، اور وہ اپنے دجل و فریب سے
اس کو ہیکل سلیمانی سمجھاتے ہیں اور باور کراتے ہیں۔ تو یہ اس جگہ کی اہمیت اور حیثیت ہے۔ تو 1948 میں دوبارہ فلسطین کو انگریزوں نے، امریکیوں نے مل کر سازش کر کے تجل فریب کے ساتھ، ملمہ کاری کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے، ان مجرموں اور قاتلوں نے جن کا کام قتل ہے، آدم خوری ہے، جو انسانی دنیا کے بھیڑیے ہیں، انہوں نے وہی کام کیا کہ مسلمان ملکوں کی پیٹھ میں اور سینے میں خنجر گھونپ دیا اور اسرائیل کو فلسطین حوالے کر دیا۔ دھیرے دھیرے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جاتا رہا۔ روزانہ اخبارات میں خبریں آپ پڑھتے ہیں کس طرح مارتے ہیں، داڑتے ہیں، بچیوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو جیلوں میں ٹھوستے ہیں، گولیوں سے مار دیتے ہیں۔ یہ مظالم بے دریغ کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ UN ان کی جوتوں کی نیچے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ سلامتی قوم کا سب سے بڑا دجالی ملک امریکہ، جہاں کی دجالی حکومتیں ہر دور میں اپنا کام کرتی رہیں، اور دوسری طرف دجالی ملک برطانیہ، جس کے دجالوں نے ہندوستان کو لوٹا، چوسا، ڈکیتیاں ماری۔ بنگال کی دولت سے وہاں کارخانے قائم ہوئے اور کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنے لگا۔ یہی کی دولت سے انہوں نے تمدنی ترقیاں کی۔ وہ برطانیہ کے مجرم اور امریکہ کے مجرم، ان کی سازشوں کے نتیجے میں، اور خاص طور پر جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنا، ایسا ملعون صدر، منحوس صدر، ایسا دھتکارا ہوا صدر، جس کے خلاف امریکن سڑکوں پہ آئے، بار بار آئے، الیکشن کے دور میں آئے، الیکشن کے بعد آئے، جس کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، جس کا داماد کوشنر ایک بڑا دجالی یہودی انسان ہے، جس کی پوری کیبنٹ میں ایسے مجرم ہیں جن کے خلاف عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، اور جو بڑا عیاش ہے، جو عورتوں کو ریپ کر چکا ہے، اس کے خلاف ریپ کے مقدمات ہیں۔ ایک ایسا گندا ناپاک صدر جس کا نام ٹرمپ ہے، اس نے اسرائیل کی تائید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اب شہر القدس اسلامی تشخص کی علامت، نبی پاک کی سیادت و قیادت و امامت کی علامت، عیسیٰ مسیح کے دجال کے مقابلے کی علامت، عشر و نشر کے مرکز ہونے کی علامت، یہاں پر اسرائیل کا کیپٹل ہوگا۔ اب کیپٹل یہاں ہوگا، اور امریکہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے منتقل کر کے شہر القدس میں، یروشلم میں منتقل کر دے گا۔ UN میں بڑی تبدیلیاں بھی آئیں کہ جب ملکوں کی نمائندگی بڑھتی گئی تو 128 ملکوں نے اس قرارداد کے خلاف فیصلہ کیا کہ وہ دور چلا گیا جب اکیلے تمہارے فیصلے چلتے تھے۔ لیکن ظالم، جہاں تک تعلق ہے امریکہ اور اسرائیل کا، یہ دنیا کے دو غڈے ہیں، آوارہ ملک، آوارہ حکومتیں، ظلم کی جن کو عادت ہے اور جو آدم خور بھیڑیوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ کیا، سب کی باتوں کو رد کر دیا۔ یہ جو کچھ ہوا وہ انہوں نے اپنے کردار کو دہرایا، لیکن ہم مسلمانوں کے سینے پر جس نے دال دل دی اور جس نے ہم لوگوں کو زخمی کیا، وہ سعودی حکومت کا مجرمانہ کردار، وہ امارات کی حکومت کا مجرمانہ کردار، وہ مصر کی سیسی کی حکومت کا یہودیوں کی تابعداری کا مجرمانہ کردار، یہ وہ کردار ہے کہ جس کی بنیاد پر ریاض میں ٹرمپ کو بلایا گیا اور چھوٹی کانفرنس کی گئی جس میں مسلم ملکوں کے سربراہوں کو بلایا گیا، اور ٹرمپ نے اسلام کو، مسلمانوں کو دہشت گردی کا الزام لگایا، اور اس کے بعد 450 ارب ڈالر اس کے جوتوں میں پیش کیے گئے بطور نذرانہ کے۔ پھر وہ اس دولت کو لے کر سیدھے اسرائیل گیا، تل ابیب میں نتنیاہو سے ملا، اور اس کے بعد شہر القدس میں جا کر دیوار گریہ پر اس نے اپنی حاضری درج کرائی اور خوشخبری دی نتنیاہو کو کہ مسئلہ حل ہے۔ پھر وہ ویٹیکن سٹی گیا اور عیسائیت اور صلیبیت کی دنیا کے سب سے بڑے سربراہ پوپ سے ملاقات کی، اور اس طرح اب یہ ایک مثلث تیار ہو گیا، سعودی، صہیونی، صلیبی۔ یہ وہ مثلث ہے جو